السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ شاید کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسی بہنیں ہوں، ایسے بھائی ہوں، ایسی مائیں ہوں جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہوگی۔ اب چلتے ہیں کہ آخر وظیفہ ہے کس بارے میں۔ یہ وظیفہ ہے کہ اگر تو آپ کنوارے ہیں، یعنی آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کا کوئی بہن یا بھائی ہے، یا آپ کی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، یا آپ کا کوئی کزن ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو رہی ہے، یعنی اس پر کسی نے جادو کیا ہے، تعویذ کیے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اس کا کوئی نیک اور اچھے گھرانے سے رشتہ نہیں آ رہا اور بہت پریشان ہے، تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ سے ہی ویڈیو کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں، اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ میں اس سے پہلے شاید 15 اور 20 لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور الحمدللہ جس نے بھی یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کیا ہے، آج وہ اپنے گھر میں خوشحال ہے۔ یہ نہیں کہ اس وظیفے کے بعد گھر میں لڑائیاں ہوں گی، بالکل نہیں۔ جو یہ وظیفہ کر کے اور پھر اس کے لیے رشتہ آتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو اپنے گھر میں بہت خوش باش رہتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بھی ایسا ہے کہ جب ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اچھے اور نیک گھرانے کا رشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جلد شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ یہ آیت ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک اچھے اور نیک گھرانے کا رشتہ آئے گا۔ اس کے بعد ہے کہ ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ آخر وہ وظیفہ ہے کون سا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن بہنوں کے اوپر جادو ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جادو کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر کسی نے تعویذ ڈالے ہیں کہ اس کی شادی نہ ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورۃ الکافرون، اس کو 3 دفعہ پڑھ کے ضرور اپنے اوپر، اپنے پورے جسم پر پھونک ماریں۔ جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جو شخص بھی یہ 4 صورتیں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جادو، کوئی بھی تعویذ اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ جادو تو برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طور بھی بتایا ہے کہ یہ صورتیں پڑھو اور اس کی وجہ سے جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے نمازوں کی پابندی لازم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور سنیں گے، اور آپ وظیفہ کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں، اگر اس میں میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، پڑھنے میں بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، یا پھر ویسے میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں سارے دن میں اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کر رہی ہوں، تو اللہ میرا وہ جو غلطی کوتاہی کمی ہو رہی ہے اس کو تو ختم کر دے اور میری دعا کو قبول فرما۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ اس نے خود کرنا ہے، اور یہ 3 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ 3 دن تک آپ اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ 3 دن، چوتھے دن آپ کا رشتہ نہیں آ رہا تو آپ اس کو 5 دن کریں۔ اگر 5ویں دن بھی نہیں آیا، مطلب 5 دن مکمل ہونے کے بعد 6ٹھے دن بھی نہیں آیا، تو آپ 7 دن تک کریں۔ آپ نے 7 دن تک اس
वजीफ़े को लाजिम करना है, ठीक है। तो और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगनी है और साथ जो शराइत हैं वो आपने ज़रूर पूरी करनी है। नंबर 1 शराइत ये है कि आप इसके लिए नमाज़ों की पाबंदी करें। दूसरा ये है कि आप इसे उठते बैठते चलते फिरते पढ़ें। तीसरा ये है कि जिस शख्स की शादी नहीं हो रही उसने खुद इसको पढ़ना है। तो उसके बाद ये है कि आप 3 दिन 5 या 7 दिन इसको पढ़ें। तो अल्लाह ताला से दुआ लाजिम करें। इसके अलावा ये है कि जब भी आप कोई भी वजीफ़ा करें उससे पहले दरूद इब्राहीम यानी या कोई भी दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर भेजें। लेकिन जब आपने ये वजीफ़ा करना है शादी का तो आपने इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इब्राहीम ज़रूर पढ़ना है। 3 दफ़ा जब आप ये वजीफ़ा सुबह शुरू करें उससे पहले पढ़ें और 3 दफ़ा जब आप इसका एंड करें रात को सोते हुए तो आप ज़रूर पढ़ें। तो अब हम चलते हैं कि वो आयत कौन सी है। आप देखें, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि जिस वजीफ़े की जो शराइत बताई जाती हैं जब आप उन पर अमल करके उस शराइत को पूरा करते हुए वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह वजीफ़े का जो असर है वो भी होगा। अगर आप कुछ शराइत छोड़ देते हैं तो फिर उसका असर नहीं होगा। आप इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिए। अब आयत है सूरतुल फुरक़ान। सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 54। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरम फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। ये आयत है सूरतुल फुरक़ान की 54 आयत नंबर। आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको पढ़ें और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता ज़रूर आएगा और इसके बाद आपकी शादी भी 1 माह 2 माह के अंदर हो जाएगी। और इसके लिए ये है कि जो शख्स पसंद की शादी करना चाहते हैं, जो लड़की या लड़का पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा उनके लिए भी है कि मतलब वो जिस घर में चाह रहे हैं कि उनकी शादी हो तो उसी घर में ही उनकी शादी होगी। बस ये है कि आपने दुआ साथ लाजिम करनी है और साथ उम्मीद रखती हैं, यकीन रखना है कि अल्लाह मैं इस घर में चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए या चाहती हूँ कि मेरे इस घर में शादी हो जाए, तो वो उस यकीन के साथ पढ़े तो इंशाअल्लाह जिस घर में वो चाहेगा उसी घर में ही शादी होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का वजीफ़ा पसंद आया होगा और दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दें अपनी प्यारी सी बहन को। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वजीफ़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।